الله الرحمن الرحيم. الفصاحة يوصف بها المفرد والكلام والمتكلم، والبلاغة يوصف بها الأخيران فقط. فالفصاحة في المفرد خلوصه من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس، فالتنافر نحو غدائره مستشزرات إلى العلا، والغرابة نحو وفاحما ومرسلا مسرجا، أي كالسيف السريجي في الدقة والاستواء، أو كالسراج في البريق واللمعان. والمخالفة نحو الحمد لله العلي الأجلل. قيل ومن الكراهة في السمع نحو كريم الجرش شريف النسب وفيه نظر. چونکہ مصنف نے اپنی کتاب کی ترتیب جو دی ہے وہ ایک مقدمہ اور 3 فن پر دی ہے. کتنے پر؟ ایک مقدمہ، اور مقدمہ میں کچھ باتیں بیان کریں گے، فن اول میں علم معانی کو بیان کریں گے، وہ نصاب میں داخل ہے، پھر فن ثانی میں علم بیان ہے، اور فن ثالث میں علم بدیع ہے. یہ علم بلاغت کے لیے 12 علوم کی ضرورت پڑتی ہے. کتنے علوم کی؟ 12 علوم میں ماہر ہونے کے بعد بندہ بلیغ ہوتا ہے اور عربیوں کے انداز پر گفتگو کرنے پر قادر ہو جاتا ہے، اور عربی بولنے میں اور عربی لکھنے میں غلطیوں سے وہ بچ جاتا ہے. علم بلاغت کہتے ہی ہیں ایسے علم کو کہ جو انسان کو عربی بولنے میں اور عربی لکھنے میں جو ہے غلطیوں سے بچائے، اگرچہ اس کی تفصیل الگ الگ ہے. علم بلاغت کی مستقل کو پہلے طور پر تعریف نہیں کی جاتی ہے، ایسے علم فصاحت کی مستقل کوئی تعریف نہیں ہے. فصاحت یا تو ایک وصف ہے، علم بلاغت اور فصاحت یہ دونوں چیزیں جو ہیں وصف ہے. تو وصف کسی چیز سے متصف جب ہو جائے تو اس شے کی جس سے یہ متصف ہو جائے اس اعتبار سے علم بلاغت کی تعریف کر دی جاتی ہے. بلاغت کبھی کلام سے متصف ہوتا ہے، کبھی متکلم سے، یعنی بولنے والا بلیغ ہوتا ہے یا کلام کیا ہوتا ہے. اور فصاحت جو ہے یہ 3 چیزوں سے متصف ہوتی ہے. جو مفرد الفاظ ہوتے ہیں اس میں بھی فصاحت پائی جاتی ہے، یعنی کلمہ فصیحہ، اور جو مکمل کلام ہے مرکب ہے اس میں بھی فصاحت پائی جاتی ہے، یعنی کلام فصیح. اور بولنے والا بھی فصیح ہو سکتا ہے. اس اعتبار سے فصاحت جو ہے اس کے جو یہ 3 چیزوں سے متصف ہوتی ہے، متکلم سے، کلام سے، اور کس سے؟ متکلم، کلام اور کلمہ. متکلم، کلام اور بلاغت جو ہے وہ صرف متکلم اور کلام سے متصف ہوتی ہے. یعنی بلاغت یہ وصف ہے متکلم و کلام کا، اور فصاحت جو ہے یہ متکلم، کلام اور کلمہ تینوں کا کیا ہے؟ وصف ہے. خیر، علم بلاغت جو ہے، علم بلاغت میں 3 چیزوں کا زیادہ دخل ہے، علم معانی اور علم بیان اور علم بدیع. ہم علم معانی کو انشاءاللہ پڑھیں گے، لیکن چونکہ کوئی بھی کتاب جب مصنف لکھتا ہے تو اس کتاب میں کیا کیا باتیں آنے والی ہے اس کی طرف اجمالی طور پر روشنی دینے کے لیے وہ مقدمے کو پہلے لکھتا ہے. مقدمہ میں کیا باتیں بیان کی جاتی ہے؟ مقدمہ میں وہ باتیں بیان کی جاتی ہے جو آپ اس کتاب میں آگے پڑھنے والے ہیں تو اس کتاب میں کیا کیا تفصیلی باتیں بیان کی جائے گی، اس کی اجمالی باتیں، اجمالی خاکہ کہاں بیان کر دیا جاتا ہے؟ مقدمہ میں. تو مقدمہ میں یہ چند چیزیں بیان کریں گے. ایک تو یہ فصاحت و بلاغت کا معنی بیان کریں گے کہ فصاحت کا مطلب کیا ہوتا ہے، بلاغت کا مطلب کیا ہوتا ہے. اور دوسرا یہ بیان کریں گے کہ علم بلاغت جو ہے وہ منحصر ہے علم معانی اور علم بیان میں، اور علم بدیع جو ہے اس کے تابع ہے. علم بدیع کیا ہے؟ تابع ہے. تو اس طرح سے یہ 2 باتیں گویا کہ مقدمہ میں بیان کی جائیں گی. نمبر 1 فصاحت و بلاغت کے معنی کی تفصیل، اور نمبر 2 اس بات کی تفصیل کہ علم بلاغت جو ہے یہ 2 علم میں کیا ہے؟ منحصر ہے. تو سب سے پہلے وہ فصاحت اور بلاغت اس کا معنی بیان کر رہے ہیں. تو لغوی معنی یہاں پہ بیان نہیں کیا ہے. لغوی معنی فصاحت کا ہوتا ہے ظہور و بیان. کیا معنی ہوتا ہے؟ ظہور و بیان.
بچہ جب بولتے ہیں کہ عربی لوگ جب بچہ صاف ستھری بولی بولنے لگتا ہے تتلاہٹ سے دور ہو کر کے اچھے سے بولنے لگتا ہے، پانی، دادا، نانی، اس طرح سے، تو عربی لوگ ایک جملہ بولتے ہیں افصح الصبی، کیا بولتے ہیں؟ یعنی بچہ جو ہے واضح طور پر بولنے لگا، تو وضاحت کے معنی میں ہے فصاحت، یہ لغوی معنی ہے۔ اصطلاحی اس کی کیا تعریف ہے؟ تو ہم نے کہا کہ مستقل فصاحت کی اصطلاحی تعریف مستقل طور پر نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کو تابع یعنی بطور وصف بیان کیا جاتا ہے کلمہ کے یا کلام کے اور متکلم کے، اور اس طرح سے فصاحت فی الکلمہ، فصاحت فی الکلام اور فصاحت فی المتکلم، اس اعتبار سے فصاحت کی تعریف کی جاتی ہے۔ سیم یہی معاملہ ہے کس کا؟ بلاغت۔ لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ بلاغت یہ وصف واقع ہوتی ہے دو چیزوں کی، ایک کلام اور دوسرا متکلم، اور فصاحت جو ہے یہ تینوں چیزوں کے لیے وصف ہوتی ہے، متکلم، کلام اور کلمہ۔ اچھا، کلام اختلاف پڑھیں گے کہ بعض لوگوں نے کلام سے مراد لیا جس کو آپ کہتے ہیں جملہ مرکب تام، جس میں بات مکمل ہو جائے، اور بعض لوگوں نے کلام سے مراد لیا ہے غیر کلمہ۔ کلام سے کیا مراد لیا؟ غیر کلمہ جب بول دیں گے تو مرکب ناقص اور مرکب تام دونوں کام ہو جائے گا نا، یعنی اگر ہم کلمہ سے مراد لیں کلمہ اور کلام سے مراد لیں مرکب مفید، تو بیچ میں جو مرکب غیر مفید وہ چھوٹ جائے گا نا، تو مرکب غیر مفید جو ہے وہ فصیح نہیں ہوتا کیا؟ وہ بھی فصیح ہوتا ہے، وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ فصیح ہوتا ہے، اس میں بھی فصاحت پائی جاتی ہے، آگے مثال دیں گے۔ تو پھر جو ہے آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ فصاحت تین چیزوں سے ہی مرکب ہوتی ہے؟ چار چیزیں بولنی چاہیے آپ کو۔ نمبر ایک کلمہ، کلمہ فصیح ہوتا ہے۔ نمبر دو کلمہ کیا بولتے ہیں مرکب غیر مفید بھی فصیح ہوتا ہے، اور مرکب مفید بھی فصیح ہوتا ہے، اور متکلم بھی فصیح ہوتا ہے۔ چار چیزیں اس کے متصف جو ہونے والی چیزیں، چار چیزیں بیان کرنی چاہیے۔ تو اس کا بعض لوگوں نے جواب دیا ہے کہ کلمہ سے مراد ہے جو کلام نہ ہو، جو ادھر سے عموم کیجئے، کلمہ سے مراد کیا ہے؟ اور مرکب غیر مفید کلام ہے کیا؟ تو وہ کلمہ میں داخل ہے۔ اور بعض لوگوں نے اس طرح کہا کہ کلام سے مراد ہے جو کلمہ نہ ہو، کلام سے مراد ہے جو، اور مرکب غیر مفید کلمہ نہیں ہے، تو کیا ہے وہ؟ کلام ہے۔ اس اعتبار سے مرکب غیر مفید کو چاہے ایک لات مار کے ادھر ڈال دیجئے یا ایک لات مار کے ادھر ڈال دیجئے، یا تو اس کو کلمہ میں مان لیجئے یا کس میں مان لیجئے؟ کلام میں مان لیجئے۔ اس طرح سے کلمہ میں کیسے مانیں گے کہ کلمہ سے مراد لیں گے وہ لفظ جو کلام نہ ہو، اور مرکب غیر مفید کلام تو کس میں داخل ہوا؟ مرکب غیر مفید کلمہ میں۔ اور اگر یوں کرے کہ کلام سے مراد ہے وہ لفظ جو کلمہ نہ ہو اور مرکب غیر مفید کلمہ، تو کس میں داخل ہو گیا؟ وہ کلام میں داخل ہو گیا۔ اس طرح سے اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ تو سب سے پہلے بیان کر رہے ہیں کہ فصاحت جو ہے وہ متصف ہوتا ہے مفرد کلمہ اور کلام سے، اور بلاغت جو ہے صرف آخر کے دونوں چیزوں سے متصف ہوتی ہے اور وہ ہے کلام اور متکلم۔ ترجمہ دیکھیے، الفصاحت یوصف بها المفرد والکلام والمتکلم والبلاغت یوصف بها الاخیران فقط۔ بات بالکل ظاہر ہے کہ فصاحت یوصف بها المفرد والکلام والمتکلم والبلاغت یوصف بها الاخیران فقط۔ فصاحت اس سے متصف ہوتا ہے، یعنی اس کے ذریعے وصف بیان کی جاتی ہے مفرد کی اور کلام کی اور کس کی، اور بلاغت کے ذریعے وصف بیان کی جاتی ہے صرف آخر کے دونوں کی۔ بس آخر کے دونوں کون؟ کلام اور متکلم۔ یہ ایک بنیادی بات ہو گئی۔ اب اس طرح سے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ فصاحت جو ہے وہ تین چیزوں میں منحصر ہے، فصاحت فی الکلمہ، فصاحت فی الکلام اور فصاحت فی المتکلم۔ تو سب سے پہلے فصاحت فی الکلمہ، اس کی وضاحت کریں گے، پھر اس کے بعد فصاحت فی الکلام کی، پھر اس کے بعد فصاحت فی کہ کلمہ فصیح کیسے ہوگا عربی زبان میں۔ عربی زبان میں کس کلمے کے بارے میں کہا جائے کہ یہ کلمہ کیا ہے؟ فصیح ہے، تو اس کے بارے میں بیان کیا کہ جب اس میں تین چیزیں نہ ہوں، تین پرابلم نہ ہو، تین چیزیں نہ ہو، جیسے بولتے ہیں نا صحیح کس کو کہیں گے؟ جس میں حمزہ نہ ہو، حرف علت نہ ہو، دو حرف ایک جنس کے، جس کے عرف اصل میں یہ تین چیزیں نہ ہو تو وہ کلمہ کیا ہو جائے گا؟ اور کوئی کلمہ فصیح کیسے ہوگا؟ تو پہلے کہا کہ تنافر حروف نہ ہو، اس کے بعد کہا کہ غرابت
نہ ہو. اس کے بعد کا مخالفت قیاس، یعنی تعریف جو ہے یہ نہ عدمی تعریف کی. کیسے تعریف کی؟ عدمی تعریف سمجھتے ہیں نا، نہ ہونے والی تعریف. کیسی تعریف؟ نہ ہونے، عدمی تعریف. جیسے بولتے ہیں مورب کی تعریف دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک معدوم ایک موجود سے. کہ مورب وہ ہے جو مرکب ہو اپنے عامل کے ساتھ اور مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو. ایک ہے وجود اور ایک ہے. اس کی تعریف میں سبھی چیزیں معدوم ہیں کہ یہ نہ ہو، یہ نہ ہو اور یہ نہ ہو. تو فصاحت فی المفرد کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ خلوصه من تنافر الحروف والغرابت ومخالفت القیاس. جب یہ تین چیزوں سے کوئی عربی زبان کا مفرد لفظ خالی ہو تو وہ اس لفظ کو کیا کہا جائے گا؟ فصیح کہا جائے گا. نمبر ایک تنافر حروف سے خالی ہو، نمبر دو غرابت سے خالی ہو، اور نمبر تین کس سے خالی ہو؟ مخالفت قیاس. بہت آسان تعریف ہے. یہ تین چیزوں سے خالی ہو تو وہ کلمہ فصیحہ ہوگا. وہ کہا جائے گا ہذہ کلمۃ فصیحۃ. اب اسی طور پر ہم قرآن پاک میں الفاظ دیکھیں گے کہ کون سے الفاظ اس قاعدے پر ہے. تو قرآن پاک کے سارے الفاظ فصیح ہیں. کیوں؟ کیونکہ قاعدہ قرآن سے بنتا ہے، قرآن قاعدے سے نہیں بنتا. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ قاعدہ جو ہے وہ قرآن سے بنتا ہے، قرآن قاعدے کے مطابق. یعنی یہ نہیں کہیں گے کہ قرآن میں یہ قاعدہ نہیں پایا جائے اس لیے غلط نہیں. ہم کہیں گے کہ قرآن ایسا ہے، قاعدہ ایسا ہے، تو قاعدہ بدل جائے گا. قاعدے کو قرآن کے مطابق کریں گے، قرآن کو قاعدے کے مطابق نہیں کریں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ تین چیزیں چونکہ تنافر حروف، غرابت، مخالفت قیاس، یہ تینوں الفاظ لغوی طور پر دیکھیں گے تو تنافر حروف کا معنی کیا ہوا؟ حروف کا وحشت والا ہونا. تنافر نفرت سے بنا ہے. کس سے بنا ہے؟ جس سے طبیعت دور ہو، جس کی طرف نفور کے معنی میں دوری ہے. نفور کے معنی میں کیا ہے؟ دوری ہے. نفرت کس کو کہتے ہیں؟ کہ آپ کسی سے دور ہو جاتے ہیں، طبیعت اس کی طرف مائل نہیں ہوتی ہے، اس کو نفرت کہا جاتا ہے. اسی سے بنا تنافر. تنافر حروف کا مطلب ہوگا کہ حروف جو ہے نا اس طریقے سے ہو کہ طبیعت اس کی طرف جو ہے نا مائل نہ ہو. حروف بولنے میں ایسا ہو کہ طبیعت اس کی طرف مائل نہ ہو تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ تنافر حروف. تنافر حروف کی تعریف انہوں نے نہیں کی. یہ صاحب قافیہ والا انداز ہے. صاحب قافیہ علم قافیہ جیسے علم نحو میں مختصر ہے نا، ایسی تلخیص المفتاح علم نحو میں مختصر ہے. اور جیسے قافیہ کی شرح کی گئی ہے شرح جامی، ایسی اس کی شرح کیا کی گئی ہے؟ مختصر المعانی. تو اس میں بھی جیسے صاحب قافیہ کیا کرتے ہیں، کوئی قاعدہ بتانا رہتا ہے تو وہ مثل کہہ کر ایک مثال بیان کر دیتا ہے. وہ مثال بھی ایک قاعدہ چھپا رہتا ہے. کیا چھپا رہتا ہے؟ جیسے مبتدا اور خبر کے بیان میں آپ قافیہ اٹھا کے دیکھیے، ہے کسی کے پاس قافیہ؟ نکال کے دیکھیے کہ وہاں دیا ہے اذا تخصصت بوجہ ما. یعنی مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے لیکن نکرہ بھی مبتدا ہو سکتا ہے. کب؟ اذا تخصصت بوجہ ما، جب کسی بھی طریقے سے اس میں تخصیص ہو جائے. اور پھر اس کے بعد مثلو کہہ کر مثالیں دے دیے 3-4. مثل شر احر ذاناب سلام علیکا، کیا ولا عبد مؤمن خیر من مشرک، ایسے مثالیں دیے نا وہاں پہ. تو وہ مثلوں سے قاعدے کی طرف اشارہ ہے. اصل میں کس کی طرف اشارہ ہے؟ اعراب تقدیری کے بیان میں دیکھیے قافیہ میں ونحو غلامی. اعراب تقدیری کہاں کا عادت کا؟ نحو غلامی. کیا ہے نحو غلامی؟ مطلب وہ لفظ جو غیر جمع مذکر سالم یا متکلم کی طرف مضاف ہو. یہ قاعدہ نحو غلامی سے مراد کیا ہے؟ کقازن، ایسے لفظ عبارت ملے گی. قازن جیسے الفاظ کا اعراب یہ ہوگا. تو قازن جیسے الفاظ سے مراد کیا؟ وہ اسم جو اس میں مقصور ہو، اس کے آخر میں یا ساکن ما قبل مقصور ہو تو اس کا اعراب یہ ہوگا. وہ نحو کا اگر پورے جو ہے نا گھن چکر میں ڈال دیتے ہیں وہ. ایسے ہی یہاں پر بھی کہہ رہے تنافر حروف کیا ہے، تو تعریف نہیں کیا انہوں نے. تنافر حروف کس کو کہتے ہیں؟ اس کی تعریف کہتے تنافر حروف نحو غدائرہ مستشزرات الی العلا. آپ سمجھ کیا مطلب؟ غدائرہ مستشزرات الی العلا جیسی مثال. بس غدائرہ مستشزرات الی العلا کیا مطلب؟ مطلب کہہ رہے ہیں کہ یہاں تنافر حروف ہے. تنافر حروف کہتے کس کو ہے؟ اس کو انہوں نے بیان
نہیں کیا، اس کو انہوں نے بیان نہیں کیا. کہا کہ غدائرہ مستشزرات الی العلا، جیسی مثال میں تنافر حروف ہے، اور اس میں ایک لفظ ہے جس میں تنافر حروف ہے، اور تنافر حروف ہونے کی وجہ سے وہ کلمہ فصیح نہیں ہے بلکہ کیا ہے، بولیے غیر فصیح ہے. تنافر حروف نہیں پایا جانا چاہیے تھا، لیکن غدائرہ مستشزرات الی العلا میں ایک کلمہ ہے جس میں کیا پایا جا رہا ہے. ارے بھیا تنافر حروف ہے کیا، وہ تعریف نہیں کی انہوں نے، تعریف شارحین کریں گے. تنافر حروف کہتے ہیں کسی کلمے میں حروف کی ترتیب وغیرہ اس طرح اس ڈھنگ سے ہو کہ جس کو جب زبان ادا کرے نا تو آڑی ترچھی زبان ہو جائے، ہے نا، کیسی زبان ہو جائے، ہاں ریل اور پٹری اس طرح سے زبان ہو جائے، ایک دم گھوڑا سڑک پر پڑاک پڑاک دوڑا اس طرح ہو جائے. سمجھ میں تھوڑا سا زبان کو جو ہے نا بہت دشواری محسوس ہو. عربی لوگ کیا ہے، وہ کہتے ہیں ہم پہاڑ پر چڑھ سکتے ہیں، ایک جو ہے کنٹل لاد دو میرے پیٹھ پہ، ہم پہاڑ پر چڑھ لیں گے، یہ دشواری برداشت کر لیں گے، لیکن زبان کو ادائیگی میں دشواری ہو یہ ہم برداشت نہیں کریں گے، ہے نا. اس لیے وہ فیعولا کا وزن نہیں مانتے ہیں. ایک بھی آپ کو لفظ نہیں ملے گا عربی زبان میں جس کا وزن کیا ہو، کسرہ سے ضمہ کی طرف، وہ بولتے ہیں کسرہ سے، کسرہ نیچے ضمہ اوپر، ہے نا، تو ایسا کر کے ایسا جانے میں ان کو بہت دشواری ہوتی ہے. کسرہ سے کدھر، ضمہ کی طرف. وہ کہتے ہیں ارے نیچے سے پہاڑی پر جانا آسان ہے، لیکن کسرہ سے ضمہ کی طرف. اس لیے ایک بھی آپ کو عربی زبان میں ایسا لفظ نہیں ملے گا جس کا وزن کیا ہو، فیعولا، فعلا ہے، فعیلا ہے، فعلا ہے، فعولا ہے، فیعولا ہے کیا، کوئی دکھا دیجیے آپ، کیوں نہیں ہے. فیعولا تھوڑا آپ کو بھی لگ رہا ہے عجیب ہارڈ لگ رہا ہے، تھوڑا سا لگ رہا ہے اپنے کو، کیونکہ ہم تو وہ لوگ ہیں جو بہت خطرناک الفاظ استعمال کرتے ہیں. ہماری زبان میں اتنی جو ہے نا طاقت ہے کہ ہم کیسے بھی لفظ استعمال کر لیتے ہیں، ہے کہ نہیں. کھٹا میٹھا، عربی لوگ کھٹے میٹھے ایسا وہ نہیں بول پائیں گے، وہ ٹھا ٹھو کھا کھو نہیں جمتا ان کو. سمجھ میں آ رہی ہے، ہم کو چل جاتا ہے. طرح طرح کے ڈھوکلا، کتنا خطرناک لگ رہا ہے. کھاپڑا، قید مدرسے میں گھس گیا، کیا ہے تم بم پھوڑ رہے ہو کہ لفظ بول رہے ہیں، عجیب لگتا ہے سننے میں، بات سمجھ میں آ رہی ہے. تو عربی لوگ کے ہاں اس لیے وہ کہتے ہیں دوسرے جتنے لوگ ہیں سب عجم ہے، کسی کو بولنا نہیں تھا. جانور کی طرح سے چلاتے رہتے ہیں، جیسے بیل ہاں وہاں کرتا ہے، شیر دھاڑتا ہے، تو بولے ویسی دنیا کے سارے لوگ کرتے ہیں. ان کو بولنا نہیں آتا، بولنا صرف ہمیں آتا ہے، بولنا صرف ہمیں آتا ہے. اسی لیے وہ کہتے ہیں انگریزی زبان میں دیکھیے اس میں اتنے خطرناک سے لفظ ہے، سچویشن، زبان پھر مڑ جاتی ہے، سچویشن ہے نا، زبان کیسے مڑ جاتی ہے، ہاں کانگریچولیشن، عجیب لگتا ہے بولنے میں. انگریزی زبان تو سب سے بھاری زبان ہے کہ نہیں، ایسا مسئلہ ہے. وہ پہاڑ پر نہیں چڑھتے لیکن زبان میں جو ہے پہاڑ سے زیادہ محنت کرتے ہیں. اور عربی لوگ کہتے ہیں ہم پہاڑ پر چڑھ جائیں گے، زبان کی ادائیگی میں ہم برداشت نہیں کریں گے. تو تنافر حروف کہتے ہیں کہ کوئی لفظ ایسا ہو کہ اس میں جو الفابیٹ حروف تہجی ہے وہ اس ترتیب سے رکھے جائیں کہ زبان کو ادا کرنے میں اس کو کیا محسوس ہو، دشواری محسوس ہو. جیسے ایک لفظ یہاں پہ مستشزرات، تو کیا شین کے بعد فوراً زا کی طرف ادا کرنے میں تھوڑا سا کھچاؤ محسوس ہو رہا ہے. مستشزرات لگ رہا ہے صاحب. کہتے کس کو ہے، کہتے ہیں کہ تنافر حروف کا مطلب ہوتا ہے کسی کلمہ میں، کلام میں نہیں بلکہ کلمے میں حروف کا اس ترتیب سے ہونا، کلام کسی کلمہ میں ایسا وصف ہونا، ایسی کوالٹی ہونا کہ وہ کوالٹی زبان کو ادائیگی میں اس وصف کی وجہ سے زبان اس کلمے کو ادا کرنے میں دشواری محسوس کرے. کلمے میں ایسے وصف کا پایا جانا، ایسی کمی کا پایا جانا کہ جس کے ہوتے ہوئے زبان اس کلمے کو ادا کرنے میں کیا محسوس کرے، دشواری محسوس کرے. یہ آپ سمجھ کر کے اس کی تعریف یاد رکھ لیجئے. ہاں جس کی یعنی کلمہ میں ایسے وصف کا پایا جانا کہ جس کی ادائیگی زبان پر کیا لگے، دشوار لگے، اس کو کیا کہا جاتا ہے، تنافر. اس میں ایک شرط کلام کی نہیں، کلمہ کی. تو اس میں غدائرہ مستشزرات الی العلا، اصل میں یہ جو ہے نا ایک شاعر کا شعر ہے. کیا ہے، ہاں یہ غالباً متنبی کا شعر ہے جس میں اس نے محبوبہ کی بال کی تعریف کیا ہے.
غدائر، غدائر کہتے ہیں یہ جو لٹے رہتے ہیں زلفے، جو لٹکتے ہوئے بال، غدیرہ کی جمع غدائر، اس کی جو زلفیں ہیں وہ باندھ کر کے نہیں وہ بنا لیتے ہیں کھپا، کیا بولتے ہیں اس کو، چوٹی جو بنا لیتے ہیں، چوٹا بنا لیتے ہیں، تو وہ جو اٹھے رہتے ہیں بال اس کو کہتے ہیں اس کے جو بال ہے، جو اس کے گیسو ہیں، مستشزرات بمعنی عالیات، اٹھے ہوئے ہیں، بمعنی کیا ہے وہ، مرتفعات، بلند ہے، الی العلا، بلند، بال کی دو کچھ چند حالتیں ہوتی، ایک ہے نیچے کی طرف جھکا ہوا لٹک رہا نیچے، اور اوپر کی طرف اٹھے ہوئے بال، تو کہتے ہیں اس کے بال جو ہے کیا ہے، اوپر کی طرف اٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی ہمیں ادھر بال کی خوبی میں نہیں جانا ہے، ہمیں بال کی کھال نہیں نکالنی ہے، ہمیں صرف کیا یاد رکھنی ہے کہ اس لفظ میں جو اس مصرے میں، مصرع ہے یہ پورا شعر حاشیہ میں غالباً دیا ہے، دیکھ لیجئے گا۔ اچھا، اسی طریقے سے دوسرا وصف کیا ہے جس سے خالی ہونا ضروری ہے فصیح کلمے کا، غرابت سے خالی ہونا۔ غرابت کس کو کہتے ہیں، تو بھی تعریف نہیں کی، کہا غرابت جیسے فاہمن و مرسنن مسرجا، بس کیا مطلب، غرابت اجنبیت کو کہتے ہیں، شام غربت، اجنبی شہر میں جب آپ چلے جائیں، شام کے وقت گھر والوں کی یاد آتی، کھانا پینا میں برابر مل نہیں رہا ہے، تو اس اجنبی شہر میں جو شام ہوتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے، شام غربت ہے، اور شہر خاموش ہے، ایک ارشد اکیلا کفن دوش ہے، کفن پوش ہے، شام غربت ہے اور شہر خاموش ہے، ایک ارشد اکیلا کفن دو پوش ہے، کفن پوش ہے، مجھے لگا کفن بدوش ہے تو نہیں کہا، کفن بدوش بھی کہا تھا، سینے کاندھے پر جو کفن لے کے چل جاتے ہیں، خیر کفن پوش ہے، اور وقت کیا ہے، وقت ہے پر خطر، خوف کی ہے گھڑی، وقت ہے پر خطر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے۔ تو وہ جو لفظ ہے، کیا لفظ، شام غربت، اسی سے بنا غرابت۔ عربی زبان میں غریب اور اردو زبان میں غریب، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، بس سمجھ میں رکھتے ہیں۔ عربی زبان میں غریب کہیں گے اجنبی مسافر کو، جس سے اجنبیت ہو، اور اردو زبان میں غریب کہیں گے وہ جس کو ہم کہتے ہیں مفلس، عربی زبان میں تنگ دست، فقیر، بس سمجھ میں، اس کو غریب شاید اس لیے کہتے ہیں اردو زبان میں کہ اس سے لوگ زیادہ ملتے جلتے نہیں ہیں، اجنبی جیسے رہتے ہیں۔ جب تک آپ کے پاس پیسے ہیں لوگ پوچھتے ہیں آپ کیسے ہیں، ہے کہ نہیں، اور جب پیسے نہیں رہے تو کوئی پوچھنے والا نہیں، تو اجنبی ہو جاتا ہے وہ۔ ایسا ہوتا ہے کہ 10 رشتہ دار مالدار ہے، ایک بیچارہ اس میں غریب ہے نا، تو 10 آپس میں واٹس ایپ چیٹنگ فون فام سب کرتے رہتا ہے، اور وہ بیچارہ وہ کیا رہتا ہے، کوئی مر گیا اس کے یہاں تو بولتا ہے یار اس کے یہاں مر گیا چلو جانا ہے، تو وہ 10 مل کے جاتے ہیں اس کے یہاں۔ ایسا ہوتا ہے دنیا میں، غریب رشتہ دار کو کوئی پوچھتا نہیں، تو شاید ہو سکتا ہے اسی اجنبیت کی بنیاد پر ان کو کیا کہا جانے لگا، فقیر آدمی کو، تنگ دست آدمی کو۔ لیکن غریب کا اصل جو عربی معنی ہے، مانا تھا اجنبی مسافر، اسی سے بنا ہے غرابت، ہمارا اجنبیت، اسی سے کیا بنا ہے، اجنبیت۔ اجنبیت کا مطلب کیا کہ ہمارے زبان میں، اردو میں بھی ایسے بہت سارے الفاظ ہیں کہ جس سے آپ اجنبی ہو، یا وہ الفاظ آپ کے لیے اجنبی ہے۔ چائے اجنبی لفظ نہیں ہے اردو زبان میں، چائے تو صبح شام سابقہ پڑھتے رہتا ہے، بریانی اجنبی لفظ نہیں ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اور کیا بولتے ہیں، سجی ایک ڈش کا نام ہے، اجنبی آپ کے لیے، ڈوسا بھی اجنبی نہیں ہے۔ ایسے بہت سارے، ہاں اردو زبان میں بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں جو اجنبی ہوتے ہیں، یہ کب سمجھ میں، لالا زار پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ لیکن اردو زبان میں اجنبیت، الفاظ کی اجنبیت جو ہے غیر فصیح ہونے کو اور مستلزم نہیں ہے، ورنہ تو غالب کے سارے اشعار غیر فصیح ہو جائیں گے، کیونکہ اس میں ایسے ایسے الفاظ ہیں کہ دودھ دل، کیا بوئے گل، کیا ہے وہ، دودھ دل بوئے گل دودھ چراغ محفل ہو، ایک شعر جو تیری بزم سے نکلا ہو پریشان نکلا، شعر آپ لوگوں کو یاد نہیں رہتا ہے کیا، میں پہلے پڑھتا تھا تو ایسے اشعار، اس میں بھی یہ اجنبی سارے الفاظ ہیں۔ کیا ہے اس شعر، اس میں کہ آہ دل دودھ گل بوئے چراغ محفل، یعنی دل کی آہ اور محفل کے چراغ کا دھواں اور محفل کی جو خوشبو، یہ تین چیزیں غالب کہتا ہے کہ تیری محفل سے جو نکلتا ہے نا پریشان ہی نکلتا ہے،
محفل میں چراغ جل رہا ہے، اس کا دھواں، وہ بھی پریشان ہو کے نکلا، خوشبو پھیلی، وہ بھی پریشان ہو کے نکلا، اور دل سے آہ نکلی، وہ بھی جو تیری بزم سے نکلا وہ پریشان نکلا۔ اس میں دودھ چراغ محفل، اب دودھ چراغ محفل، دودھ کا لفظ مانا دھواں، آپ کو لگا کیا ہے دودھ چراغ محفل؟ اجنبی لگ رہا ہے نا، لیکن یہ غیر فصیح نہیں ہے۔ لیکن عربی زبان میں جو الفاظ شعراء کے مابین بھی اجنبی ہو، یعنی ایسا لفظ ہو کہیں چھپا کونے میں کہ وہ شعراء کی نظر میں نہ آیا، اور ایک ترم خواہ آئے اور وہ لفظ اٹھا کے لا دیں گے تو بولے یہ کہاں سے ڈھونڈ کے لفظ لا لیا ہے، یا ایسے معنی میں اس لفظ کو لائے وہ شاعر کہ دوسرے شعراء بولیں گے یار کتنی تعویل کرنی پڑ رہی اس معنی میں لینے کے لیے۔ ایسے لفظ میں کون سی صفت پائی جائے گی؟ غرابت۔ لفظ میں ایسے وصف کا ہونا، لفظ کا اجنبی ہونا۔ غرابت کا معنی کیا ہوگا؟ لفظ کا اجنبی ہونا، شعراء کے استعمال میں جس کو ہم کہیں گے کہ مانوس الاستعمال نہ ہونا، مانوس الاستعمال جو عام طور پر استعمال نہ ہوتے ہو شعراء کی زبان میں۔ جیسے ایک لفظ ہے یہاں پہ وفاہمن ومرسلن مسرجا، فاہم کہتے ہیں سیاہ کولے کو، فاہم کہتے ہیں کولے کو نا، بال کی یہاں تشبیہ دی گئی کولے سے کہ بالکل کالے سیاہ بال کو کہا جاتا فاہم۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ومرسلن مسرجا، مرسن کی معنی یہاں پہ جو ہے ناک ہے، مرسن کس معنی میں؟ انف کے معنی میں۔ یہ بھی غیر اجنبی، یہ بھی اجنبی لفظ نہیں ہے، لیکن آگے ہے مسرجن۔ کیا لفظ ہے؟ تو یہ مسرج بمعنی جو لفظ استعمال کیا، اس کی ناک جو ہے نا کس کی طرح ہے؟ تو کہا مسرج ہے، اس کی ناک مسرج ہے۔ تو شعراء عربی جو جاننے والے شعراء ہیں ان کے جو فصحا بولے گا وہ مسرج کا معنی یہاں کیا لیں گے؟ ناک کو کس چیز سے تشبیہ دی گئی بھائی؟ تب وہ شاعر کہے گا وہ اصل میں کیا ہے کہ ایک آدمی تھا، وہ لوہے کا کام کرتا تھا۔ کیا کس کا کام کرتا تھا؟ اور اس کا نام سریج تھا۔ کیا تھا؟ وہ بڑی جو ہے خوبصورت تلوار، چمک دمک والی تلوار بناتا تھا، اور اس کی تلوار کو سیف سریجی کہا جاتا تھا، نسبت کے طور پر۔ کیا کہا جاتا تھا؟ سیف سریجی۔ جیسے بولتے ہیں نا فلاں کی مٹھائی، فلاں کمپنی کی مٹھائی، تو ایسی اس کی تلوار کو عربی لوگ کیا بولتے تھے؟ سیف سریجی بولنا چاہیے کہ انفو کا سیف سریجی، تو کہا نہیں سریجی کو ہم نے مسرج بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ تو جو شعراء رہے منہ تک کیا اگر تم اتنی تعویل کر کے لا رہے ہو یار، ارے ناک کو سیف سریجی تشبیہ دینا تھا کہ اس کی ناک چمک دمک میں یا برابری میں، جو ایک دم اس کی تلوار جو رہتی تھی نا بڑی خوبصورت رہتی تھی، خوبصورتی میں چمک دمک میں اس کی ناک کو، یا کیا بولے گا دقت و استوا میں، باریکی میں، جس میں بھی آپ تشبیہ دینا چاہتے ہو ناک کی چمک دمک میں یا اس کی برابری میں کہ بالکل کھڑی ناک ہے تلوار کی طرح، تو آپ کو سیف سریجی کا لفظ لے کے آ جانا تھا۔ یہ مسرج کو کس معنی میں لینا؟ سیف سریجی کے معنی میں، اور سیف سریجی سے مراد چمک دمک، وجہ صرف وہاں نکالنا، یہ ان کے نزدیک بہت اجنبیت ہے اس کے اندر۔ تو یہاں پہ مسرج میں کیا ہے؟ بولیے اجنبیت ہے، غرابت ہے، اس لیے مسرج فصیح نہیں کہلائے گا، بلکہ کیا کہلائے گا؟ غیر فصیح کہلائے گا۔ اچھا، یا پھر مسرج کو سراج سے لے لینا کہ سراج بمانا چراغ ہے، اور مسرج کو میں نے کس معنی میں لیا؟ چراغ کے معنی، تو اس کے لیے کسراج بولنا چاہیے تھا۔ مسرج کہنے کی باب تفعیل سے اس میں مفعول کے طور پر لانے کی اس کا کوئی معنی اس کا ڈھنگ کے بن نہیں پا رہا، آپ نے کسی طرح تعویل کر کے اس کا معنی بنا دیا کہ مسرج سے مراد سراج یا مسرج سے مراد سیف سریجی، تو آپ کو کنفیوز ہو جاتا ہے بندہ کہ مسرج کا معنی لیا کیا جائے، اور یہ کنفیوژن کس لیے ہوا؟ غرابت کی وجہ سے۔ اس لیے یہ لفظ کیا کہلائے گا؟ غیر فصیح کہلائے گا۔ اور تیسری چیز جس سے خالی ہونا کلمہ فصیحہ کو ضروری ہے وہ ہے مخالفت قیاس صرفی سے۔ کس سے؟ یعنی صرفیوں کے جو مشہور قاعدے ہیں ان قاعدوں کی مخالفت کی جائے جس لفظ کے اندر، وہ لفظ بھی کیا ہو جائے گا؟ غیر فصیح ہو جائے گا۔ جیسے ایک قاعدہ یہ ہے کہ جب دو حرف ایک جنس کے ہو، دونوں متحرک ہو، تو پہلے حرف کو ساکن کر کے دوسرے میں اس کا کیا کر دیتے ہیں؟ ادغام کر دیتے ہیں۔ کیا کر دیتے ہیں؟ جیسے احللا سے کیا بنا دیتے ہیں؟ احللا۔ ایسی اس میں تفضیل جلا جلو سے، اس میں تفضیل اجلل، افعالوں کے اندر پر اجللو، اور اجللو سے کیا بنا دیتے ہیں؟ اجلو۔ اللہ عز و جل، جلالا سے جلا، اور اجلل سے اجل، اجلل سے اجل، لام تشدید۔ ایک اجل بمانا موت ہوتا ہے، وہاں لام ساکن ہے، مخفف ہے،
ساکن جس پر تشدید نہیں ہے، اس کا وقت، موت، یہ سب ہوتا ہے، مدت، اجل مسمى جو قرآن پاک میں ہے، ٹھیک ہے، اور اسی سے مارے معجل ہوتا ہے، مدت والے جو طے کر کے اتنے دن کے بعد میں آپ کو مار دوں گا، اور یہ اجل جیم لام لام سے ہے، اس کا حرف اصلی حمزہ جیم اور لام ہے، اس کا حرف اصلی جیم لام لام، جلالت سے، ہمارا بزرگی جلت سے، جی۔ تو اجلل جو ہے یہ قاعدہ صرفیہ یہ چاہتا ہے کہ اجلل کے بجائے اس کو کیا ہونا چاہیے؟ اجل، کیا ہونا چاہیے؟ اجل، ہاں، اجللو ہے تو اجلو اس کو کر دینا چاہیے، قاعدہ صرفی تقاضا کرتا ہے، لیکن اجل کہنے کے بجائے کیا کہنا شعر میں؟ اجلل ہی کہنا، قالا کے بجائے شعر میں قولا لانا، با کے بجائے شعر میں بیع لانا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ قائلن کے بجائے قابل لا لینا شعر میں، تو جو قابل کہے گا وہ قابل نہیں رہے گا، ہے کہ نہیں؟ فصیح ہونے کے قابل۔ تو یہ ہے کہ قاعدہ صرفیہ کے خلاف بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی شاعر نے ایسی ہمت افزائی کی ہے تو اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جائے گی، حوصلہ شکنی نہیں کی جائے گا، تمہارا شعر غیر فصیح ہو گیا۔ اور کسی شاعر کو یہ کہہ دینا کہ مزہ نہیں ہے آپ کے شعر میں، اس کو دو جھاپڑ مار دو اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی تکلیف کس میں ہوتی ہے؟ مزہ نہیں آیا۔ اور بولے واہ 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 واہ، تو وہ ایسا چڑھے گا بالکل چنے کے جھاڑ پہ، اگرچہ اس کا شعر سڑا ہوا۔ پہلے کے شعراء کیا کرتے تھے؟ بادشاہ جب کسی شاعر کو سزا دینا مقصود ہوتا تھا نا، تو اس کے سامنے کیا کرتے تھے؟ دوسرے شاعر کا شعر سنانا شروع کر دیتے تھے، اس کو یہی سزا دی جاتی تھی، تو اپنا شعر نہیں سنائے گا، تو دوسرے کا شعر سن۔ بات سمجھ میں آئیں گے؟ ارے یہ شعراء کو بہت بھاری گزرتا ہے کہ میرا شعر کوئی سن نہیں رہا اور مجھے سنایا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے۔ اس لیے اسٹیج پہ دیکھنا آپ شعراء کو، سب اپنے اپنے دھن میں لگے رہتے ہیں، پبلک سبحان اللہ سبحان اللہ، اور وہ یہ ان کو کیا لگے گا؟ فالتو سبحان لگ رہا ہے، کیا مزہ نہیں اس شعر میں یار، اور وہ اپنے شعر کو درست سمجھتے رہے۔ تو شعراء ایک دوسرے کو داد بہت کم دیں گے تو عام طور پر اوپر دل سے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، فن کی جو ہے قدر ہونی چاہیے۔ خیر، تو اجلل ایک شعر کا مصرع دیا، الحمدللہ العلی الاجللی، الحمدللہ العلی الاجللی۔ اب اس کی جو ہے وہ مجبوری یہ ہے کہ اجل اگر کہے گا تو وزن شعر گر جائے گا، مجبوری اس کی کیا ہے؟ اجللی بروزنی فعللی ہے، اور اجلی بروزنی فعلی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی تختی کے اعتبار سے میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، نہیں تو بولے گا فعلی کون سا وزن ہے؟ اجللو، اج یہ بروزن فاعل، اجللو فاعل، اور اجلو فعول، اجلو فاعل اور فعول میں فرق ہے نا۔ اس مجبوری کے تحت وہاں شاعر نے لا تو لیا اجللو، لیکن اس پر جو تماچا پڑ گیا غیر فصیح ہونے کا۔ یہ لفظ کیا ہے؟ غیر، ترجمہ دیکھ لیجیے، کہتے ہیں فالفصاحۃ فی المفرد خلوص من تنافر الحروف والغرابۃ ومخالفۃ القیاس۔ فصاحت فی المفرد کا مطلب ہوتا ہے لفظ مفرد کا تنافر حروف، غرابت اور مخالفت قیاس صرفی سے خالی ہونا۔ فالتنافر نحو غدائرہ مستشذرات الی العلا، تو تنافر حروف کا مطلب ہے غدائرہ مستشذرات الی العلا جیسی مثالیں، اور غرابت سے مراد ہے فاحما و مرسلا و مسردا جیسی مثالیں۔ اے کالسیف السریجی فی الدقۃ والاستواء او کالسراج فی الوریق واللمعان، مسرد کا معنی بیان کر رہے ہیں، یعنی سیف سریجی کی طرح چمک دمک اور برابری میں، یا چراغ کی طرح چمک میں، چمک دمک میں۔ والمخالفت، اور مخالفت سے خالی ہونا۔ مخالفت کس کو کہتے ہیں؟ نحو الحمدللہ العلی الاجللی، الحمدللہ العلی الاجللی جیسی مثالیں۔ وقیلہ سے تعریف میں ایک اضافہ کر رہے ہیں کہ کلمہ فصیحہ کا مطلب تو ایک وہ کہا گیا کہ تین چیزوں سے خالی ہونا، ایک اور قید بعض لوگوں نے اضافہ کیا ہے کہ فصاحت کراہت فی السماع سے بھی خالی ہونا، لیکن فی ہی نظر پہ آ کر اس کو انہوں نے جو ہے ہٹا دیا کہ یہ قید لگانے کی حاجت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس میں تنافر حروف سے کام چل جاتا ہے۔ کراہت فی السماع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لفظ ایسا ہو کہ جس کو سنے تو آدمی کو کرنٹ لگ جائے گا، کہ رکو رکو رکو، مزہ محسوس نہ ہو۔ جیسے ہم کوئی آواز سنتے ہیں تو بہت مزہ آتا ہے، کوئل کی آواز ٹوہوں ٹوہوں کر کے آواز سنتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے، اور کوا کان کا کہاں ہے کرے کیسا لگتا ہے؟ بات سمجھ میں نہیں صحیح، آپ کے کان کے پاس کوئی ہارن ہو جائے پا پا تو آپ کو کیا پریشان کر رہے ہیں یار، یہ قرات پہ سما اس کے اندر، اور کوئی اچھی سی نعت بجا دے ایک دم سلو میں، مزہ آ جاتا ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ تو آواز
جو آواز سننے میں انسان کو خراب لگے، اس میں کراہت فی السماع ہو، تو لفظ ایسا نہ ہو کہ جب اس کو سنے تو سماعت اس کو کیا سمجھے، ناپسند کرے، سماعت اس کو کیا کرے، ہاں کان کو بھلا محسوس نہ ہو سننے میں. یہ اس کی بھی قید لگائی ہے، لیکن فیہ نظر کہہ کر انہوں نے کہا کہ یہ کہنے کی حاجت نہیں ہے، یہ یا تو تنافر حروف میں ہی ہو جائے گا، یا کبھی کیا ہوتا ہے کہ کچھ الفاظ جب کم سننے میں آتے ہیں نا لوگوں کو، اچانک وہ لفظ بیان کر دیا تو کراہت فی السماع پائے جاتے اس کے اندر. اور جو لفظ بار بار استعمال کیا جائے اس میں کراہت فی السماع، تو وہ اس میں چلا گیا، کس میں، غرابت میں. کس میں چلا گیا، غرابت. نئے الفاظ سننے میں کان کو بھلے محسوس نہیں ہوتے، اور ایک لفظ جب بار بار سنتا ہے کراہت فی السماع اس میں نہیں پائی جاتی ہے. تو یا تو تنافر حروف میں یہ بات پالی گئی، یا کس میں پالی گئی، غرابت میں بات پالی گئی. الگ سے کراہت فی السماع کے قید کو لانے کی ضرورت. ہاں جیسے ایک مثال دی ہے، کریم الجرشا، جرشا شریف النسب. اس میں جرشا ہے نا، جرشا، کریم الجرشا بمانا وہ کہ جس کی نسل اچھی ہو، جس کا خاندان اچھا ہو. کریم الجرشا یا جس کی عادت اچھی ہو، جرشا بمانا عادت و اطوار. تو کریم الجرشا میں جو لفظ ہے جرشا ہے، جرشا یہ سننے میں کان کو اچھے، کہا کہ یہ کراہت فی السماع میں اس کو مت ڈالیے، اس کو تنافر حروف میں ڈال دیجئے. کس میں ڈال دیجئے، یہی کافی ہے. وقیل ومن الکراہۃ فی السمع، اور کہا گیا کراہت فی السماع سے بھی خالی ہونا. نحو کریم الجرشا شریف النسب وفیہ نظر، وفیہ نظر. اور اس میں کیا ہے، نظر ہے کہ یہ غرابت میں یہ بات پالی جاتی ہے. کیا کلمہ اجنبی ہو، کلمہ کیا ہو، اجنبی ہو، تو اس کو سننے میں کان کو بھلے محسوس نہیں ہوتے ہیں. صلو علی